السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ ود سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، تحریک انصاف نے ایک نئی لابی تیار کر لی ہے، وہ بھی امریکہ میں۔ ناظرین، یورپی ممالک جو ہیں عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے آنے کے لیے سرگرم۔ ناظرین، ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی ایسا ہی کردار تھا جیسے اب پاکستان میں چل رہا ہے۔ ناظرین، برے صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی تیار کی گئی، جس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آ کر اقتدار سنبھالنا تھا۔ ناظرین، وہاں پر انہوں نے بھی جیسے عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، اسی طرح ہی انہوں نے سندیپ لال سنگھ کی جس طرح معاونت کی تھی، جس طرح مدد کی تھی، یہ آپ لوگوں کے آگے ایک تاریخ رکھ رہا ہوں، جس کے سامنے آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، ایسٹ انڈیا کمپنی تیار کی گئی، جس میں مسلمانوں، سکھوں، ہندوؤں، سب جو برے صغیر میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو جو ہے مدد کی گئی قرض کے طور پر، جیسے IMF اب مدد کرتا ہے، پھر اس کی جو ہے سود سمیت واپسی وصولی کرتا ہے۔ اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے ہی ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تو انہوں نے عمران خان کی طرح سندیپ لال سنگھ کو تیار کیا، اور اس کے بعد سندیپ لال سنگھ نے وہ اقتدار سنبھالا جس میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اقتدار پسند تھے، جو یورپی یونین کے بادشاہوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، برطانوی سپہ سالاروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو ان کو سہولتیں فراہم کیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کام کر دکھایا جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ہی اقتدار میں رہ کر مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں پر، یعنی سب کانٹیننٹ برے صغیر پر قابض ہو گئے۔ قابض ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی اصول تیار کر لیے، جس پر ناظرین وہاں صرف نہ مسلمانوں کو نقصان تھا، نہ ہی جو ہے ہندوؤں کو نقصان تھا، بلکہ ہر کوئی ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ اب انہوں نے جو ہے پاکستان ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے سی پیک کی نظر میں، تو انہوں نے اب جو ہے تیار کیا ہے عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے جیسے سندیپ لال سنگھ کو تیار کیا تھا، اسی طرح اب عمران خان صاحب ان کی نظر میں ایک سندیپ لال سنگھ ہے۔ تو عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک ایسی لابی کے تحت تیار کر رہے ہیں، جس پر اب انہوں نے امریکہ میں بڑے بڑے سیمینار کے لیے مسلمانوں، خصوصاً جو پاکستانی ہیں پڑھے لکھے، جو وہاں پر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو اپنی گرفت میں لے کر عمران خان صاحب کی خوبیاں بیان کر کے عمران خان صاحب کے لیے جو یورپی ممالک ہیں اپنی جو خیالات ہیں اظہار خیال کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح کل ایک سیمینار ہوا ہے جس میں کافی سارے جو ہیں صحافی، جرنلسٹ، ڈاکٹر، انجینئر شامل ہوئے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو آگے لے آنے کے لیے اپنی جو نظریات ہیں سامنے رکھی، جس پر ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان کو اوپر لے آنے کے لیے عمران خان ضروری ہیں، اور جو آگے ہے وہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوران بھی سندیپ سنگھ لال نے یہی اس کے خلاف بھی مہم چلائی گئی تھی، وہاں تک کہ انگریزوں نے ان کے خلاف ان کے ساتھ مل کر مہم چلائی تھی کہ سندیپ لال سنگھ کو لانا ہے تو برے صغیر کو کامیاب کرنا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کامیابی کے لیے پھر اس کے بعد تگ و دو جاری کی، اور اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی پر سندیپ لال سنگھ کی گرفت مضبوط ہوگی، اور اس کے بعد پھر انگریزوں کے لیے رستے ہموار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر برے صغیر اس طرح ٹوٹا کہ آج تک بن نہ سکا، اور ریاستیں اور ملک بن گئے برے صغیر میں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر وہ عمران خان صاحب کی حمایت کر کے پاکستان کو بکھیرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی جو ہے وہ بلوچستان کی نظریں ان پر ہیں، چاہے گوادر کی وجہ سے ہو یا معدنیات کی وجہ سے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بلوچستان کے سب سے اہم شہر گوادر اور جو کافی سارے متعدد شہر ہیں جہاں پر معدنیات کے پہاڑ پڑے ہیں، ان کو ہتھیانے کے لیے امریکہ نے یہ لابی تیار کی ہے، جس پر ناظرین عمران خان صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن
یہ پاکستانی فورسز ایسا کرنے میں ناکام بنا دیں گی، کیونکہ عمران خان کا صاحب کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ دوسری ناظرین بات، عمران خان صاحب بنی گالہ کیوں گئے؟ ناظرین عمران خان صاحب بنی گالہ کے لیے اس لیے تشریف لے گئے ہیں کہ یہاں پر زمان پارک میں ان کو سیکورٹی خدشات تھے، یعنی عمران خان صاحب کی اب گرفتاری بالکل ہی قریب ہے، آج کا دن بھی ان کے لیے سخت ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب نے یہاں گرفتاری سے بچنے کے لیے بنی گالہ میں جا کر رہائش پذیر کیا، اور عمران خان صاحب کو جو ان کے وکلاء تھے انہوں نے کہا ہے کہ اگر سیف جگہ محفوظ ہے وہاں پر لوگ جو ہیں آپ کو گرفتار ہونے نہیں دیں گے، تو اسی لیے عمران خان صاحب بنی گالہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا دلچسپ احتجاج ہوا۔ ناظرین ایک عیاش ملک، فحاش ملک سویڈن میں نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی گی۔ عید کے دن ہی جب مسلمان عید نماز پڑھنے مسجد میں گئے ہوئے تھے تو واپس آ رہے تھے تو ایک یہودی نے جو ہے قرآن پاک کو جلا دیا۔ اس چیز پر ناظرین آپ لوگوں کے ایک تفصیلی نوٹ بتاتا ہوں کہ وہاں کیوں ایسا ہوا۔ ناظرین جو سب سے پہلی کام یہ ہے کہ وہاں ایک دلیر مسلمان نے وہاں پر جو ہے ایک قانون میں ایک عدالت میں جا کر درخواست دی کہ یہ جو فحاشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں یا یہ سر عام فحاشی کرتے ہیں تو اس چیز پر ان کو روکا جائے، ان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی جائے، یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جس پر ناظرین ان کے بعد ایک اور قانون تیار کیا گیا حکومتی سطح پر، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہر انسان ہے سویڈن میں آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کا کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ اس پر ناظرین جو سویڈن کا ملک ہے وہاں پر جو ہے فحاشی ایک عیاشی کے طور پر تیار کی جاتی ہے، اور وہاں پر صرف فحاشی کو ہی انجوائے کیا جاتا ہے۔ تو اسی چیز پر جو ہے مسلمانوں نے وہاں پر احتجاج کیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو حکومتی سطح پر قانون تیار کیا اس میں یہی تھا کہ جو ہے مسلمانوں کو یا کوئی اور بھی ہو تو وہ آزادی کے ساتھ اپنا جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اسی پر ایک لابی تیار کی گئی اور اس پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، ان کا تقدس پامال کیا گیا، جس پر قرآن پاک کو جلایا گیا، اور قرآن پاک مسلمانوں کی جو ہے حب دلوں میں بہتا ہے، دلوں میں بستا ہے، اور قرآن پاک کو جو ہے بہت عزت اور تقدس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ جس پر ناظرین قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس پر مسلم ممالک سراپا احتجاج ہیں، مسلمانوں کو دل کو تکلیف پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے اس کا احتجاج کیا ہے، پوری دنیا سراپا احتجاج ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے ایک شاندار اور دنیا کی تاریخ کا ایک مقبول ترین احتجاج کیا ہے، وہ ہے پاکستان تحریک لبیک۔ انہوں نے ایک شاندار احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے جو کل احتجاج کی کال دی تھی تو انہوں نے پورے پاکستان میں ایک شخص نے ایک دن میں قرآن پاک کو مکمل پڑھ کر احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ تو اس چیز پر ناظرین انہوں نے جو ہے لاہور کے اسمبلی ہال روڈ پر بیٹھ کر قرآن پاک مکمل کیا، اور باقی متعدد راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان اور دوسرے جو شہر تھے لاہور، کراچی، ان میں جا کر انہوں نے بہت بڑی شاہراہوں پر بیٹھ کر قرآن پاک کا جو ہے مکمل کر کے پڑھ کر اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یہ پاکستانی تحریک کا ایک عظیم احتجاج تھا۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ الجہاد